السلام علیکم سامعین یہ ویڈیو بچوں کو اضافی غذائیں کھلانے سے متعلق ہے۔ اس ویڈیو میں آپ کو بتایا جائے گا کہ بچوں کو کس عمر میں اضافی غذائیں شروع کرنی چاہیے اور کس طرح سے اضافی غذائیں دینی چاہیے اور اس کے لیے کیا احتیاط کرنی چاہیے۔ یہ مضمون ڈاکٹر خالد زبیری کی کتاب بچوں کی غذا اور دیکھ بھال سے ماخوذ ہے۔ اگر بچہ ماں کے دودھ پی کر مطمئن نہیں ہوتا اور اس کی عمر 4 سے 6 ماہ کے درمیان ہے تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ بچے کو ماں کا دودھ پینے کا زیادہ موقع دینا چاہیے تاکہ ماں کی چھاتی میں زیادہ دودھ تیار کر سکے۔ ماں کو چاہیے کہ مزید چند دن تک بچہ جتنی مرتبہ دودھ پینا چاہے اسے اپنا دودھ پلائے۔ اگر پھر بھی وہ مطمئن نہیں ہوتا تو اس کو دیگر اضافی غذائیں دینا شروع کر دینا چاہیے۔ بچہ اضافی غذائیں لینے کے لیے کس وقت تیار ہوتا ہے؟ اس کی عمر تقریباً 6 ماہ یا اس سے زیادہ ہو جائے۔ وہ گھر کے لوگوں سے یا میز پر موجود غذائیں جھپٹ کر لینا شروع کر دے۔ اپنی زبان سے غذا باہر نہ نکالے۔ 6 ماہ سے پہلے ٹھوس غذا کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ فطری طور پر یہ بچے ٹھوس غذا نگلنے کے بجائے اگل دیتے ہیں۔ اس طرح ان میں اس سے بیزاری پیدا ہو سکتی ہے۔ چنانچہ بعد میں جب ہم ٹھوس غذا بچے کی ضرورت ہوتی ہے تو ماؤں کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے کہ وہ بچے کو کچھ کھانے پر راغب کریں۔ اس لیے ضروری ہے کہ 6 ماہ کی عمر سے قبل ہمیں بچے کو اضافی غذا شروع نہیں کرنی چاہیے۔ وقت سے پہلے بچے کو ٹھوس غذا دینا اس لیے بھی نامناسب ہے کہ بچے کا ہاضمہ ایسی غذا ہضم کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ ٹھوس غذا جلد شروع کرنے سے الرجی یا ری ایکشن کے امکان بھی بڑھ جاتا ہے۔ دی جانے والی غذا بچے کی غذائی ضرورت کے مطابق نہیں ہوتی۔ اضافی غذا بچے میں اضافی چربی کا سبب بن کر موٹاپے کی بنیاد رکھتی ہے جو آئندہ زندگی کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے۔ ابتدائی غذا دیر سے شروع کرنے کے مضمرات: اگر بچے کو اس کی عمر کے لحاظ سے غذا نہ دی جائے تو بچے کی بڑھوتری اور نشو و نما پر برا اثر پڑتا ہے۔ اس سے بچے کم غذائیت کا شکار اور لاغر ہو جاتے ہیں اور بچوں میں خون کی کمی کے امکانات بھی ہو جاتے ہیں۔ 6 ماہ سے بچے کو ٹھوس غذا شروع کریں۔ بچے کو ٹھوس غذا دینے کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ اسے بڑوں کی طرح کھلایا جائے۔ 6 ماہ سے 1 سال تک کے دوران بچہ جب بھی چاہے تو ماں اسے اپنا دودھ پلائے اور 3 مرتبہ دن میں اضافی ٹھوس غذا بھی دے۔ اسے اب بھی ماں کے دودھ کی اتنی ہی ضرورت ہے جتنی کی پہلے تھی۔ اس مرحلے پر یہ فیصلہ اہم ہے کہ بچے کو کیا کھلایا جائے۔ ڈبہ بند غذائیں چاہے کتنی ہی بلند دعووں کے ساتھ کیوں نہ پیش کی جائیں بچوں کے لیے ضروری نہیں۔ اوسط درجے کی آمدنی رکھنے والوں کے لیے تو یہ ممکن نہیں کہ وہ صرف ایک بچے کو بھی ڈبہ بند غذائیں کھلا سکیں۔ یہ بے حد مہنگی، غیر ضروری اور غیر مفید ہیں۔ بچے کو آئندہ زندگی میں وہی کچھ کھانا ہے جو گھر کے دوسرے افراد کھاتے ہیں، لہٰذا کیا ضروری ہے کہ کچھ عرصے کے لیے زیر بار ہوا جائے اور بچوں کو ڈبہ بند غذاؤں کی عادت ڈال کے بگاڑا جائے۔ خیال رہے کہ اس عمر میں لذت، چٹخارا، خوشبو بچے کے لیے کوئی اہمیت نہیں رکھتی، لہٰذا ان کی غذا میں ذائقہ دار اشیاء ملانا، مٹھاس اور نمک کا استعمال غیر ضروری ہے۔ بچے کو جو کھلایا جائے گا وہ اس کا عادی بن جائے گا۔
بچے کم عمری میں چاکلیٹ، کافی، آئس کریم وغیرہ کے عادی بن سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کی صحت پر نقصان دہ اثرات ہو سکتے ہیں۔ بازار میں دستیاب غذائیں اس لیے بھی غیر مناسب ہیں کہ ان کو محفوظ رکھنے کے لیے کیمیائی مادے استعمال کیے جاتے ہیں، جبکہ ان میں مٹھاس کی مقدار عموماً ضرورت سے زیادہ ہوتی ہے۔ بہتر یہی ہے کہ بچوں کو گھر میں پکنے والی غذائیں دی جائیں، یہ ان کے لیے الگ سے گھر میں مناسب کھانے تیار کیے جائیں۔ اضافی غذا کا انتخاب۔ اضافی غذا کے انتخاب کے لیے ان باتوں کا خیال رکھیں۔ اضافی غذائیں وہ غذائیں ہوں جو خاندان میں استعمال ہوتی ہوں، یہ وہ غذائیں سستی ہوں، یہ غذائیں گھر میں موجود کچن میں تیار کی جا سکتے ہیں، یہ غذائیں ایسی غذائیں ہوں جو ہر وقت آسانی سے دستیاب ہوں، یہ غذائیں آسانی سے ہضم ہو سکیں۔ اضافی غذا دینے کے بارے میں مفید مشورے۔ 6 ماہ کے بعد ٹھوس غذا اس طرح دی جائے کہ اس میں گندم، چاول، گوشت، مرغی، مچھلی، انڈا، سبزیاں اور پھل مناسب مقدار میں ہوں۔ اس طرح وہ ابتدا سے متوازن غذا کا عادی بن سکتا ہے۔ ٹھوس غذا کی ابتدا کسی ایک چیز سے کی جائے، یہ غذا نرم اور سیال کر کے دی جائے۔ خیال رہے کہ بچے کا معدہ رفتہ رفتہ ہی ٹھوس غذا کا عادی بنتا ہے، لہذا غذا کی ابتدا معمولی مقدار چٹا کر کی جائے، اس میں اضافہ رفتہ رفتہ کیا جائے۔ غذا اچھی طرح پکی ہوئی اور جراثیم سے پاک ہو، بچے کے برتن صاف ستھرے اور الگ رکھے جائیں۔ غذا مختلف انداز سے دی جا سکتی ہے، مثلاً روٹی کو چورا کر کے دودھ میں ملا کر دیا جا سکتا ہے، گوشت کو اچھی طرح مسل لیا جائے تاکہ وہ ریشہ ریشہ ہو جائے اور پھر کھانے کو دیا جائے۔ سبزی اور پھل بھی اچھی طرح پیس کر کھلائے جائیں۔ بچہ چونکہ ٹھوس غذا کا عادی نہیں ہوتا ہے، لہذا ابتدا میں کچھ دشواری پیش آ سکتی ہے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ اسے گھر کی غذا کھلانا چھوڑ دیا جائے۔ اگر بچے کو ابتدا میں الٹی یا دست آئے تو بھی اسے کھانا جاری رکھیں۔ یہ ممکن ہے کچھ غذائیں بچے پر کسی رد عمل یا ری ایکشن کا سبب بنیں، اس صورت میں اسے وہ مخصوص غذا نہ دیں جس سے اس کو رد عمل یا ری ایکشن ہوا ہو۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کوئی غذا بچہ پسند نہ کرے لیکن اس کے لیے ضروری ہو۔ اس صورت میں کچھ وقفہ دے کر بچے کی پسندیدہ غذا کے ساتھ وہ بھی کھلائیں۔ ایک بات کا خیال رکھیں کہ بچے کو کوئی بھی غذا دودھ کے پلانے سے پہلے دینی چاہیے، کیونکہ اس وقت بچہ بھوکا رہتا ہے اور نئی غذا آسانی سے کھا لیتا ہے اور ہضم کر لیتا ہے۔ اس کے بعد دودھ دینا چاہیے، کیونکہ 6 ماہ بعد بچہ نیم ٹھوس غذا لینا شروع کر دیتے ہیں، لہذا دودھ کی مقدار آہستہ آہستہ کم ہو جاتی ہے۔ بہتر ہے کہ بچے کو ٹھوس غذا انہی اوقات میں شروع کریں جو گھر کے دوسرے افراد کے کھانے کے اوقات ہوں، جیسے صبح ناشتے کے وقت، دوپہر کھانے کے وقت اور رات کھانے کے وقت۔ اس طرح سے بچے کی کھانے کی عادت گھر کے معمول کے مطابق ہو جائے گی۔ عمر کے اس مرحلے میں بچے کی غذائی عادتوں کی بنیاد پڑتی ہے، لہذا ضروری ہے کہ اسے مضر اشیاء سے بچایا جائے۔ اسے محض بہلانے کے لیے مصنوعی اجزاء کی بنائی ہوئی اشیاء ہرگز نہ دی جائیں۔ بچے کے لیے گھر میں غذا کی تیاری آسان بھی اور کم خرچ بھی ہے۔ روزمرہ کے کھانے سے بچے کا حصہ نکالا جا سکتا ہے۔ اسے مٹھاس کے لیے پھلوں کا عادی بنایا جا سکتا ہے، سبزیوں کا مزہ لگایا جا سکتا ہے۔ مختصراً یہ کہا جا سکتا ہے کہ آپ کے بچے کے لیے وہ سب ضروری ہے جو آپ کی ضرورت ہے۔ وہ بھی گھر کا ایک فرد ہے جسے گھر کے ماحول کے مطابق رہنے کا عادی بنانا چاہیے۔ 6 ماہ کے بعد
بچے کو ٹھوس غذا شروع کی جائے، ابتدا میں یہ غذا پتلی بنائی جائے اور رفتہ رفتہ اس کو گاڑھا کیا جائے۔ غذا کی شکل یا حیت ایسی ہو کہ اگر چمچے سے ٹپکائیں تو وہ پانی کی طرح نہ بہے، جائے بلکہ اتنی گاڑھی ہو کہ چمچے پر چپک جائے۔ غذا اتنی پتلی نہ ہو کہ چمچے سے پانی کی طرح ٹپکے، بلکہ اتنی گاڑھی ہو کہ چمچے پر چپکی رہے۔ ٹھوس غذا میں مختلف اجزاء مناسب مقدار میں شامل کریں تاکہ بچے کی تمام غذائی ضروریات پوری ہو سکیں۔ اس بات کا خیال رکھیں کہ بچے کو ضرورت سے زیادہ کھلانے کی کوشش نہ کریں۔ یہ بات ہمیشہ دھیان میں رہے کہ بچے کی اوور فیڈنگ نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ اس سے کافی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ اسی طرح اسمارٹ اور دبلا رکھنے کے شوق میں بچے کو بھوکا رکھنا بھی نقصان دہ ہے۔ یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نہ تو بچہ آپ کو اپنی خوراک کی مقدار بتا سکتا ہے اور نہ حکیم یا ڈاکٹر۔ ہر بچے کی اپنی پسند ہوتی ہے، اپنی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کامن سینس کا استعمال ضروری ہے تاکہ بچے کو نہ تو ضرورت سے زیادہ اور نہ ہی ضرورت سے کم خوراک ملے۔ اس کا اندازہ ایک ماں اچھی طرح کر سکتی ہے۔ سردیوں کے موسم میں بچے کو پانی کی کم ضرورت ہوتی ہے، تاہم گرمیوں میں بچے کو پانی کی زیادہ ضرورت ہوتی ہے۔ وزن کے حساب سے بچوں میں موٹاپا عام طور پر ان کی جسمانی کاہلی کی بنا پر آتا ہے، اس لیے اگر بچہ جسمانی طور پر سست رہنے لگے تو اس پر توجہ دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ جسمانی لحاظ سے چست و چالاک بچے عموماً موٹاپے کی طرف مائل نہیں ہوتے ہیں۔ دوستوں، آپ سے درخواست ہے کہ ہمارے احساس انفو یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے، شیئر کیجیے، کمنٹس کیجیے اور ہمارے ٹک ٹاک چینل احساس انفو کو فالو کیجیے، شیئر کیجیے تاکہ ہماری ٹیم کی حوصلہ افزائی ہو اور ہم آپ کے لیے بہتر سے بہتر ویڈیو تشکیل کر سکیں۔ شکریہ۔